ہماری گفتگو کا عنوان ہے 1929 میں تیرا کے مقام پر آفریدی شیعوں کا قتل عام۔ یہ موضوع وہاں کے مومنین تو جانتے ہیں، سینہ بسینہ ان کو علم ہے، اور یہ سب کے سب مومنین آفریدی تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آج آفریدیوں میں یا بالکل شیعہ نظر نہیں آتے یا بہت ہی کم نظر آتے ہیں۔ اس قتل عام کی تفصیل خان عبد الغنی خان صاحب نے اپنی کتاب دی پٹھان میں کی۔ اب پہلے ہم کچھ اس کا بیک گراؤنڈ ڈسکس کریں اور پھر اس کے بعد حوالوں کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ افغانستان کے بادشاہ کہ جن کا نام تھا امان اللہ خان، یہ روشن فکر تھے اور افغانستان کو ترقی دینا چاہتے تھے، لہٰذا آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اہل سنت خصوصاً دیوبندی علماء ان کے سخت خلاف ہیں، اور یہی علماء سبب بنے تھے کہ افغانستان کے جو 1929 میں ہی بہت ترقی کر جاتا، آج بھی وہ جنگل کی طرح سے اجاڑ اور ویران پڑا ہوا ہے۔ امان اللہ کا باپ اور پھر باپ سے پہلے دادا کا نام تھا عبد الرحمن خان، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو۔ وہ انتہائی فرعون قسم کا شخص تھا اور اس نے لاکھوں کی تعداد میں ہزارہ مومنین کا قتل عام کیا، اور جو روش چلتی چلی آ رہی ہے علماء اہل سنت کی کہ ہر ظالم بادشاہ کے جو نان مسلمز کا یا خصوصاً اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کا قتل عام کرے، اس کو رضی اللہ بھی بنا دیتے ہیں اور رحمت اللہ علیہ بھی بنا دیتے ہیں۔ اور وہی مشکل آج انڈیا میں نظر آ رہی ہے، کیونکہ تمام وہ ظالم بادشاہ جنہیں ملاؤں کی سپورٹ حاصل تھی، انہوں نے وہاں پر قتل عام کیا، اور وہ چیز آج مسلمانوں کے لیے مشکل بن چکی ہے۔ لہٰذا امان اللہ کو یہ لوگ بالکل پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ ایک طرح سے ماڈرن تھا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ خواتین بھی تعلیم حاصل کریں، مرد بھی تعلیم حاصل کریں، اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ اب یہاں پر ہم بتائیں کہ اس میں انگریزوں کا کیا دخل تھا۔ امان اللہ خان نے اپنے دادا کی نسبت انگریزوں سے کچھ مخالفت، وہ مخالفت یہ تھی کہ جو دادا تھا جس کا نام ہم نے بیان کیا عبد الرحمن خان لعنت اللہ علیہ، اس نے انگریزوں سے معاہدہ کیا تھا کہ جو اندرونی پالیسی ہے افغانستان کی وہ میں خود سنبھالوں گا، اور جو خارجہ پالیسی ہے وہ انگریزوں کے تابع ہوگی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ امان اللہ خان نے کہا کہ نہیں، ہم خارجہ پالیسی بھی خود سنبھالیں گے۔ اب جیسے یہ بات ہوئی اور ساتھ ہی اس نے ملک کو ترقی دینا چاہی، اسکولز بنوائے، خواتین کے کالجز بنوائے، اسی طریقے سے مردوں کے لیے ترقی کا کام ہوا، تو فوراً انگریزوں نے ملاؤں کو استعمال کیا۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ وہی ملا ہیں کہ جنہوں نے امریکہ کے لیے لاکھوں اپنے جوانوں کو قتل کرا دیا تاکہ امریکہ کی فوج قتل نہ ہو اور کمیونزم کے خلاف جہاد کے نام پر بے شک لاکھوں مسلمان قتل ہو جائیں۔ یہی ملا کھڑے ہوئے امان اللہ خان کے خلاف، اور امان اللہ خان کے جتنے بھی طرفدار تھے ان سے مقابلہ ہوا، اور پھر پاکستان کے اس علاقے میں کہ جو افغانستان کی سرحد سے وادی تیرا ملا ہوا تھا، وہاں کے شیعہ بھی فوج کی صورت میں امان اللہ خان کو سپورٹ کرنے کے لیے نکلنے والے تھے، لیکن وہاں کے ملاؤں نے، خصوصاً دیوبندی ملاؤں نے عوام کو ابھارا شیعوں کے خلاف اور کہا کہ شیعوں نے جناب عثمان کا قتل کیا تھا، ان سے انتقام لیا جائے۔ اس آڑ میں وہاں پر جنگ کی گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وادی تیرا سے اور مختلف علاقوں سے جو فوج جانی تھی امان اللہ خان کے دفاع کے لیے، وہ نہ جا پائی۔ اب جس طرح سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک میں دہشت گرد تنظیموں کو علماء اہل سنت خصوصاً علماء دیوبند سپورٹ کر رہے ہیں، بالکل یہی کام ہوا تھا امان اللہ خان کے خلاف۔ ایک ڈاکو کو، ایک غنڈے کو، ایک لٹیرے اور راہزن کو کہ جس کا نام تھا حبیب اللہ غازی، اور مشہور ہے وہ بچہ سقا کے نام سے، علماء نے اس کو سپورٹ کیا کیونکہ اس کے پاس ایک بڑی تعداد میں غنڈوں کی فوج تھی، اور انہیں ابھارا اور فتوے دیے کہ اس کو سپورٹ کیا جائے۔ لہٰذا حبیب اللہ خان کے جو معروف ہے بچہ سقا کے نام سے، اس کے ساتھ مذہبی لوگ ملے اور امان اللہ خان پر حملہ کیا، یہاں تک کہ امان اللہ خان کی حکومت ختم ہوئی، اور افغانستان جو آج آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج تک افغانستان کو ترقی حاصل نہیں ہو سکی، اور 9 مہینے بچہ سقا کی حکومت رہی کہ جو دنیا کی تاریخ کی بدترین حکومتوں میں سے حکومت تھی۔ 1929 مڈ آف جنوری سے اکتوبر کے مڈ تک یہ حکومت چلی، تقریباً 9 مہینے کی۔ اس میں روشن فکر لوگوں کو قتل کیا، فوجیوں کو قتل کیا گیا، اور خصوصاً علماء کے اشارے پر قزلباشوں کو اور ہزارہ کو اور دیگر شیعوں کو قتل کیا گیا۔ اسی زمانے میں اچھے خاصے قزلباش افغانستان سے ہجرت کر کے دنیا بھر میں اور خصوصاً پاکستان میں منتقل ہوئے، لیکن اس سے پہلے امان اللہ خان کا دادا عبد الرحمن شیعوں کا قتل عام کر چکا تھا۔ بس آج جو آپ افغانستان
افغانستان کی صورتحال دیکھ رہے ہیں یہ نئی صورتحال نہیں ہے، یہ وہی صورتحال ہے. کہا جا سکتا ہے کہ آج جیسے ملا لے کے آئے اس ملا عمر کو، یا جس طرح سے IS میں لے کے آیا گیا ابو بکر بغدادی کو، یا جو صورتحال صوفی محمد کی تھی، یا جو پاکستان کی صورتحال تھی، اینن یہی صورتحال ان ملاؤں نے اس بادشاہ کے خلاف پالیسی استعمال کی کہ جو اپنے ملک کو ترقی دینا چاہتا تھا. ان ملاؤں کی وجہ سے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان آج بھی دنیا کے پسماندہ ترین، غریب ترین اور غیر تعلیم یافتہ ترین اور جنونی لوگوں سے بھرا ہوا ہے. سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے نقشہ پیش کرتے ہیں تاکہ کلیئر ہو جائے کہ تیرا ویلی کہاں پر ہے، یعنی وادی تیرا. تو یہ کرم اور خیبر اور اورکزئی کے اوپر اور دریائے کابل کے ساتھ ملی ہوئی ہے. آپ کے سامنے کتاب ہے دی پٹھان، اور اس کتاب کے رائٹر ہیں خان عبد الغنی خان. یہ ان کی جوانی کی تصویر ہے، پھر ان کی بڑھاپے کی تصویر ہے. ان کی ولادت ہوئی تھی 1914 میں اور وفات ہوئی ان کی 1996 میں، اور یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے دی پٹھان 1947 میں. اور یہ اپنے زمانے کے اچھے شاعر بھی تھے، مصور بھی تھے، اور مجسمہ تراش بھی تھے، اور ادیب بھی تھے. اور شاعری کے حوالے سے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ خوشحال خان خٹک کی طرح سے اپنے زمانے کے مشہور، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اپنے زمانے کے خوشحال خان خٹک تھے. یہ بیٹے تھے خان عبد الغفار خان کے اور بھائی تھے ولی خان کے. پیج نمبر 48 پر یہ ڈسکس کرتے ہیں اور وہاں پر اس واقعے کی جانب توجہ دلاتے ہیں. تیرا has a large, wide awake and virile population of the Muslim Sunni and a small, intelligent and clever minority of Muslim Shia. وادی تیرا میں اہل سنت کے جوشیلے افراد کی ایک بڑی تعداد رہتی تھی، اور ساتھ ہی وہاں پر ایک مختصر جماعت ذہین اور سمجھدار شیعوں کی بھی تھی. ان دونوں کا تعلق ایک ہی آفریدی قبیلے سے تھا. اس زمانے میں یہ علاقہ برٹش انڈیا اور افغانستان کی سرحد پر تھا، اور اس کی انہیں قیمت چکانا پڑی. جب امان اللہ خان نے انگریزوں کے سامنے تھوڑا سا سر اٹھایا اور پٹھانوں والی اکڑ دکھائی تو انگریزوں سے یہ برداشت نہ ہوا. The Shia of the Tira were more intelligent than their neighbors. Aman Allah was broad-minded and tolerant of the various sects of Islam. The Shia of the Tira loved and supported him. تیرا کے شیعہ اپنے پڑوسیوں سے زیادہ ذہین تھے. امان اللہ کھلے ذہن کا آدمی اور اسلام کے مختلف فرقوں کو برداشت کرنے والا شخص تھا. تیرا کے شیعہ اس سے محبت کرتے اور اس کی حمایت کرتے تھے. وہ جوان بادشاہ کی حمایت میں جنوب سے دفاعی لشکر بھیجنے کو تیار تھے. اب ضمن بتاتے چلیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک وہاں بڑی تعداد تھی شیعوں کی، ہزاروں میں، کہ جن کے پاس لشکر بھی تھا اور علماء بھی تھے. آگے کہتے ہیں لیکن رکیے اور دیکھیے، جہاں ایک طرف افغانستان کے ملا مخالفت میں تقریریں کر رہے تھے، اسی دوران تیرا کے ملا بھی امان اللہ کے خلاف میدان میں آئے، لیکن وہ شیعہ نہیں، سنی علماء تھے. جب افغانستان میں ملاؤں کی لمبی داڑیاں اور بھاری پگڑیاں امان اللہ کی جدت پسندی کے خلاف حرکت میں آئیں. اب ضمناً ہم یہ بتاتے چلیں کہ امان اللہ نے اسکول بنائے اور تحریک چلائی کہ خواتین پڑھائی کریں، اور اسی طرح سے ملک کو ترقی دینا چاہیے. تیرا میں ملاؤں نے سنیوں کو شیعوں کے خلاف اکسانے کے لیے ان پر حضرت عثمان کے قتل کی تہمت لگا دی. اب یہاں پر اکسانے کے لیے جو ملاؤں نے کام کیا، ابھی کام کیوں ہو رہا تھا کہ برٹشر چاہتے تھے کہ امان اللہ کے خلاف اٹھایا جائے لوگوں کو، ملاؤں کو استعمال کیا. اب کیونکہ شیعہ امان اللہ کی حمایت کر رہے تھے اور اسی طرح سے بعض اور پٹھان بھی، تو ان کے خلاف مختلف طریقوں سے ملاؤں کو برٹشر نے استعمال کیا. بالکل ویسے ہی جیسے کہ آج افغانستان میں امریکہ نے رشیا والوں کے خلاف ملاؤں کو استعمال کیا، اور ان ملاؤں نے امریکہ کو جہاد کے نام پر لاکھوں کی تعداد میں معصوم بچے فراہم کیے. اب انہوں نے اکسانے کے لیے کیا تہمت لگائی کہ شیعوں نے حضرت عثمان کا قتل کیا تھا، جبکہ آگے ہم حوالے دکھائیں گے کہ حضرت عثمان کے قتل کا فتویٰ حضرت عائشہ نے دیا تھا، اور وہ حضرت عثمان کے لیے فرماتی تھی کہ یہ کافر ہو گئے، انہیں قتل کر دو. عشاق عثمان کی اکثریت برطانیہ کے زیر حکومت علاقوں سے آئی تھی. Heaven and houris were promised to those who killed the Shias. پیج نمبر 49 پر شیعوں کے قتل کرنے والے کو جنت اور حوروں کی بشارت دی گئی. زر و دولت اور حوروں کی لالچ میں آفریدیوں نے بھی ان کی بات کو مان لیا. انہوں نے اپنی رائفلیں سنبھالی اور جنت کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے. شیعوں کے خوفناک قتل عام کے ساتھ ساتھ ان کے مویشیوں اور درختوں کو بھی ختم کر دیا
گیا. جن وادیوں میں شیعہ رہتے تھے وہ ویران ہو گئیں. لاکھوں پھلوں کے درخت، سینکڑوں سال پرانے بادام اور چنار کے درخت کاٹ ڈالے گئے. شیعوں کو ایسا برباد کیا گیا کہ وہ امان اللہ خان کی مدد نہ کر سکے. انہوں نے اپنی ذہانت کی قیمت اپنے خون اور آنسوؤں سے ادا کی، اور امان اللہ نے اپنی بصیرت کی قیمت اپنے تاج اور تخت سے ادا کی. آزاد خارجہ پالیسی اپنانے کے جرم میں اسے اپنی سلطنت سے ہاتھ دھونا پڑا، اور افغانستان اپنے منفرد بادشاہ سے محروم ہو گیا، اور افغانستان کو عظیم مقام دلانے کی خواہش کے جرم میں شیعہ اپنے بچوں اور باغات سے محروم ہو گئے. یہ جو کچھ ہوا ایک سوچی سمجھی بے رحمانہ سازش کا نتیجہ تھا. میں یہ فیصلہ کرنا آپ پر چھوڑتا ہوں کہ اس خون ریزی، دہشت گردی، تاریکی اور نفرت سے کس نے فائدہ اٹھایا. This is only one of the thousand of such stories of the tribal territory. Every word of it is true. Some Sunni may not know who drove them, but the Shia know who struck them. یہ قبائلی علاقوں میں اس قسم کی ہزاروں داستانوں میں سے محض ایک داستان ہے. اب یہاں پر توجہ رہے کہ اس شیعہ قتل عام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے ذکر کیا ہے ایسی اور ہزاروں داستانیں ہیں، یعنی شیعہ قتل عام کی. اس کا ایک ایک لفظ سچ ہے. کچھ سنیوں کو شاید پتہ نہ ہو کہ کس نے ان کو استعمال کیا، لیکن شیعوں کو خوب معلوم ہے کہ ان پر کس نے ضرب لگائی. کچھ پختون امان اللہ کو بچانے میں ناکام رہے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ کیوں. اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ جس طرح سے اس وقت انگریزوں کے لیے ملا استعمال ہوئے، آج امریکہ کے لیے استعمال ہوئے. لاکھوں کی تعداد میں افراد مارے گئے. کمیونزم کا مقابلہ امریکہ کو کرنا تھا، جہاد کے نام پر مقابلہ کیا، مولویوں کو مدرسے بنا کے دے دیے اور وہ خوش رہے. اب آپ کے سامنے ہے تاریخ طبری جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر ہے 59 اور 60. قصاص عثمان رضی اللہ کا مطالبہ. جب حضرت عائشہ مکے سے واپس لوٹی اور صرف پر پہنچی تو وہاں ان کی ملاقات عبد بن ام کلاب سے ہوئی. اس کے باپ کا نام ابو سلمہ تھا، لیکن یہ ماں کی جانب منسوب کیا جاتا تھا. حضرت عائشہ نے اسے دیکھ کر فرمایا تم اس وقت خوب آئے. عبد بن ابی سلمہ نے عرض کیا لوگوں نے عثمان رضی اللہ کو قتل کر دیا اور 8 روز تک کوئی خلیفہ نہ تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا پھر لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جواب دیا اہل مدینہ نے باہم جمع ہو کر مشورہ کیا اور آخر کار ایک بھلائی انہوں نے حاصل کی کہ ان سب نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ پر اتفاق کر لیا. حضرت عائشہ نے کہا کاش کہ یہ زمین و آسمان اس سے قبل باہم مل جاتے اور تیرے ساتھی کی خلافت قائم نہ ہوتی. مجھے واپس لے چلو، مجھے واپس لے چلو. یعنی حضرت علی کی خلافت پہ یہ اتنا ناراض تھی کہ کہتی ہیں کہ زمین و آسمان میں تہلکہ مچ جاتا، زمین آسمان برباد ہو جاتے، لیکن علی کی خلافت نہ ہوتی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صرف سے مکہ واپس لوٹی اور یہ فرماتی جا رہی تھی خدا کی قسم عثمان رضی اللہ مظلوم قتل کیے گئے اور میں ان کے خون کا مطالبہ ضرور کروں گی. عبد بن ابی سلمہ نے کہا اے ام المومنین آخر اس انحراف کی کیا وجہ ہے؟ اور خدا کی قسم سب سے اول آپ ہی نے علی رضی اللہ سے انحراف کیا اور آپ تو پہلے کہا کرتی تھیں اس ناسل یعنی بریکٹ میں ہے عثمان رضی اللہ کو قتل کر دو، یہ کافر ہو چکے ہیں. حضرت عائشہ نے کہا ان قاتلین نے اولاً عثمان رضی اللہ سے توبہ کرائی پھر انہیں قتل کیا. یعنی یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ وہ گناہگار تو تھے لیکن انہوں نے ان سے توبہ کرا لی تھی. میں نے پہلے قتل کے لیے کہا تھا، اب یہ کہہ رہی ہوں اور میرا آخری قول پہلے قول سے بہتر ہے. یعنی میں نے کہا تھا کہ انہیں قتل کر دو، لیکن اب جو میں کہہ رہی ہوں کہ میں ان کے خون کا انتقام لوں گی اور خود ہی انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کرایا اور اب یہ کہ میں علی سے خون کا انتقام لوں گی اور ان کے قتل کو اپنے قتل کو مولا امیر المومنین پر ڈال کے جنگ جمل کی بنیاد رکھ دی. اب پیج نمبر 61 آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد حضرت عائشہ مکے لوٹی، مسجد کے دروازے پر پہنچ کر سواری سے اتری اور حتیم جانے کا ارادہ کیا. وہاں ان کے لیے پردہ کرایا گیا اور ان کے پاس لوگ آ کر جمع ہو گئے. حضرت عائشہ نے لوگوں سے فرمایا عثمان مظلوم قتل کر دیے گئے اور خدا کی قسم میں ان کے خون کا مطالبہ ضرور کروں گی. یعنی قتل تو کروایا حضرت عائشہ نے اور ان ملاؤں نے اس قتل کو چھپانے کے لیے شیعوں کے خلاف اکسانے کے لیے کہا کہ حضرت عثمان کو شیعوں نے قتل کیا اور آفریدی قبیلے کے سادے لوگ رائفلیں لے کر شیعوں پر چڑھ دوڑے، پڑھارے لے کر شیعوں کے باغات کو ختم کر دیا، ان کے مویشیوں کو قتل کر دیا کیونکہ ان کو یہ بتایا گیا کہ شیعوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا ہے. یہ تصویر ہے امان اللہ کی. اب یہ ذہن میں رہے کہ اگلی تصویر یہ امان اللہ کے دادا کی ہے عبد الرحمن کی اور ساتھ ہی یہ ایک اخبار کی کٹنگ ہے لندن کی کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ 10,000 خواتین اس زمانے میں کنیز بنائی گئیں ہزارہ کمیونٹی کی. اور اب یہ کچھ تصویریں ہیں کہ جس میں
دکھایا گیا ہے کس طرح سے ہزارہ کو قتل کیا گیا، اور جو ہزارہ کا ڈے ہے اس کے بارے میں بھی کچھ تصویریں ہیں، حتیٰ توپوں کے سامنے رکھ کر اور پہاڑوں سے قتل کر کے شیعہ خواتین کو پھینکا گیا، اور 25 سپٹمبر کو یہ دن منایا جاتا ہے۔ اور یہ جو قتل عام تھا یہ کافی دن چلا تھا، کیونکہ عبد الرحمن کی حکومت تھی 1880 سے لے کر 1901 تک، اور یہ قتل عام ہوا ہے 1888 سے لے کر 1893 تک، اور اس دوران بہت بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ہزارہ کا قتل ہوا۔ اب آپ کے سامنے کتاب ہے افغانستان، اور صفحہ نمبر ہے 450 اور 51، اور یہاں پر یہ موضوع ہے کہ یورپ والوں نے امان اللہ کے خلاف ہی جو گھر میں لوگ تھے متعصب قسم کے کنزرویٹو، ان کو استعمال کیا، یعنی ملاؤں کو استعمال کیا۔ لیکن ساتھ ہی یہاں پر ڈسکشن ہے کہ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے امان اللہ سے کہا تھا کہ تم اگر اپنے ملک کو ترقی دینا چاہتے ہو تو پہلے اپنی آرمی کو مضبوط کرو تاکہ وہ تمہارے خلاف یہ جو ملا ہیں کچھ ایکشن نہ لے سکیں۔ کلیات علامہ اقبال فارسی کے آپ کے سامنے ہیں، اور جو ان کے اشعار ہیں پیام مشرق کے۔ علامہ اقبال نے امیر امان اللہ خان کی حمایت کرتے ہوئے اس کو منسوب کیا امان اللہ سے۔ تو یہ فرماتے ہیں علامہ اقبال پیشکش: بے حضور اعلی حضرت امیر امان اللہ خان فرما روائے دولت مستقلہ افغانستان خلد اللہ ملکہ و اجلالہ۔ اور انہوں نے اس زمانے میں امان اللہ کے لیے تحریک بھی چلائی اور دفاع بھی کیا۔ اب امان اللہ کے مقابلے میں جس کو لایا گیا یعنی حبیب اللہ غازی، یہ ہے جس کو کہا جاتا ہے بچہ سقہ۔ یہ ایک ڈاکو تھا اور 9 مہینے اس نے حکومت کی، اور اس کا کیا حلیہ ہے تو تصاویر آپ کو نظر آ جائیں گی۔ لیکن یہ کام کوئی نیا کام نہیں تھا، اور پشاور وغیرہ میں یا سرحد کے علاقے میں اس کے لیے کافی حالات ہموار کیے جا چکے تھے پہلے بھی، کہ جن میں سے ایک کا حوالہ ارواح الثلاثہ یعنی حکایات الاولیاء میں مولانا اشرف علی تھانوی نے کیا ہے، اور صفحہ نمبر ہے 106، اور یہ ذکر کر رہے ہیں سید احمد بریلوی کا، کہ جسے سید احمد شہید کہا جاتا ہے، اور یہ بھی اپنے زمانے کا ایک دہشت گرد تھا کہ جو انگریزوں کے مقابلے میں نہیں بلکہ انگریزوں کی خدمت میں مصروف تھا، اور کبھی اس نے مسلمانوں پہ حملہ کیا، اور خصوصاً جب اس نے اسلام کے نام پر پٹھانوں پر ظلم کرنا شروع کیا اور ان کی لڑکیوں کی زبردستی شادیاں کرانا شروع کی، تو پٹھانوں ہی نے اسے قتل کر دیا۔ لیکن ایک زمانے میں خصوصاً 1818 میں اس نے قتل عام کا سلسلہ شیعوں کا کیا۔ اسی طرح سے اس نے امام بارگاہ اور تازیوں کے خلاف کام شروع کیا، کہ جس کا ذکر ہے اس کتاب میں، کہ خان صاحب نے فرمایا کہ میں نے بچپن میں سنا تھا کہ سید صاحب نے ہزاروں امام باڑے توڑوا ڈالے ہیں، مگر حکیم جمیل الدین صاحب جو پورب میں بہت رہے فرماتے ہیں کہ سید صاحب نے 50,000 امام باڑے توڑوائے ہیں۔ اب یہ 50,000 نہ ہوں فرض کر لیتے ہیں تو ممکن ہے کہ 5,000 تو ہوں گے۔ ہاں یہ 50,000 ہو بھی سکتے ہیں، یعنی شیعوں کی مساجد بھی تھیں، امام بارگاہیں بھی تھیں، اور ساتھ ہی جہاں جہاں پر تعزیے تھے یا جو گھروں میں عزاخانے تھے ان کو اس شخص نے توڑوایا۔ اب افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ افغانستان آج بھی دہشت گردی کا مرکز بنا ہوا ہے، اور ہم بڑی جرت کے ساتھ کہیں کہ اگر کمیونزم کی حکومت افغانستان میں رہتی تو شاید لوگ دین سے اتنا بیزار نہ ہوتے جو طالبان کی حکومت آنے کے بعد لوگ دین سے بیزار ہو چکے ہیں۔ اب جو ہمارے بعض جاہل لوگ پاکستان میں چاہتے ہیں کہ ملا ازم آئے اور ان ملاؤں کی حکومت آئے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان جو ایک لیبارٹری کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر تمام لوگ حکومت کرنے والے ملا ہیں، دیوبندی مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں، اور بقول ان کے بالکل پاک صاف اور طیب و طاہر اور نیک لوگ ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ لوگ ظلم کر رہے ہیں، قتل عام کے بازار کو گرم کیا ہوا ہے، اور ان کی وجہ سے اسلام کتنا بدنام ہو رہا ہے۔ ہم نہیں کہتے کمیونزم اچھا ہے، لیکن کمیونزم اگر ظلم بھی ڈھاتا تو لوگ اسلام کے خلاف نہ ہوتے، کمیونزم کے خلاف اٹھتے۔ بس آج جو اسلام کے نام پر جہاں جہاں حکومتیں بن رہی ہیں، اور اگر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے اسلام پھیلے گا، تو یہ انتہائی نادانی کی بات ہے۔ ان جاہل قسم کے ملاؤں کی وجہ سے، ان دہشت گرد تنظیموں کے ملاؤں کی وجہ سے لوگ دہریے ہو جائیں گے، دین سے نکل جائیں گے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ بہت بڑی تعداد، یاد رکھیں کہ اسلامی ممالک میں ان دہشت گرد ملاؤں کی دہشت گردی
گردی کی وجہ سے اسلام بالکل چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھی ہے. صرف چند چیزوں نے ان کو روکا ہے کہ جی بیوی کا کیا ہوگا اگر ہم نے کچھ کافرانہ بات کر دی, بیٹیوں کی شادیوں کا کیا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے بہت سارے لوگ جو افغانستان سے باہر نکلتے ہیں وہ دین سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اسلام محمدی یہ واقعی کہ جو رحمت للعالمین کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے بھیجا اور ان کے 12 خلفاء کے ذریعے سے اور قرآن کے ذریعے سے وہ اسلام اگلے مرحلے میں دنیا تک پہنچے گا, وہ اسلام لیں, اور وہ اسلام کہ جو سلاطین کا اور دہشت گردوں کا اور قتل عام کرنے والوں کا ہے اس میں اور اسلام واقعی میں فرق اور تمیز کریں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.